یہ ہے سپر سونک ایئر کرافٹ جو کانکورڈ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ کیوں اسے بینڈ کیا گیا؟ کیا تھی اس کی حقیقت؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کانکورڈ ایک سپر سونک مسافر بردار تجارتی ہوائی جہاز تھا۔ 1960 کی دہائی میں برطانیہ اور فرانس کے مشترکہ منصوبے کے ایک حصے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ کانکورڈ اپنی نوعیت کا پہلا تجارتی طیارہ تھا۔ 2003 میں دونوں ممالک کی طرف سے ریٹائر ہونے سے پہلے صرف کانکورڈ 14 طیارے سروس میں گئے تھے۔ کانکورڈ کو برطانیہ اور فرانس نے دو یورپی ممالک کے درمیان پہلے بڑے کوآپریٹو ہوائی جہاز کے ڈیزائن منصوبے کے حصے کے طور پر تیار کیا تھا۔ 1962 میں برطانیہ اور فرانس نے ہوائی جہاز کی پیداوار میں لاگت اور خطرات بانٹنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ کانکورڈ کو 4 کمپنیوں نے ڈیزائن کیا تھا۔ 2 کمپنیاں یوکے کی تھیں اور 2 کمپنیاں فرانس کی۔ ان 4 کمپنیوں میں سے ایک ایسی کمپنی ہے جسے دنیا کا ہر فرد جانتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں رولس رائس کی۔ جی ہاں ناظرین، رولس رائس کمپنی نے اس ہوائی جہاز کے ڈیزائن کو بنانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ کوئک انفارمیشن ٹی وی کے اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کانکورڈ کی پرجوش دنیا، سپر سونک عجوبہ جس نے لگژری سفر کی نئی تعریف کی ہے۔ کانکورڈ نے 2 مارچ 1969 کو اپنی پہلی کامیاب پرواز کی، جس میں زیادہ سے زیادہ 2179 فی کلومیٹر 1354 میل فی گھنٹہ کی سیر کی رفتار تھی، جو آواز کی رفتار سے دگنا زیادہ تھی۔ اس نے اپنی پہلی ٹرانس اٹلانٹک کراسنگ 1973 میں کی۔ 1976 میں کانکورڈ نے دنیا کی پہلی طے شدہ سپر سونک مسافر سروس کا افتتاح کیا، جس میں برٹش ایئر ویز کی لندن سے بحرین اور ایئر فرانس کی پیرس سے ریو ڈی جنیرو کی پرواز تھی۔ 1976 اور 1977 میں واشنگٹن ڈی سی اور نیو یارک سٹی کے لیے باقاعدہ پروازیں شامل کی گئیں۔ کانکورڈ کی پروڈکشن اور آپریشن برطانیہ اور فرانس دونوں کے لیے ایک بہت بڑا مالیاتی اقدام تھا، جس نے زیادہ تر صارفین کے لیے ٹکٹوں کی آسمانی قیمتوں میں حصہ ڈالا۔ مثال کے طور پر 1996 میں برٹش ایئر ویز نے نیو یارک شہر سے لندن کے لیے راؤنڈ ٹرپ فلائٹ کے لیے $7,574 چارج کیے، اور آج 2023 کی بات کرتے چلیں تو $12,460 آج بھی یہ لوگ انفلیشن آنے کے بعد ایک ٹرپ کا چارج کرتے ہیں۔ آخرکار ایسا کیا ہوا تھا کہ کانکورڈ کی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا گیا؟ سپر سونک ہوائی جہاز شور مچانے والا اور چلانے کے لیے انتہائی مہنگا تھا، جس کی وجہ سے پرواز کی دستیابی بہت محدود ہوتی تھی۔ آپریٹنگ اخراجات کے لیے کرایہ کی قیمتوں کا تعین درکار تھا، جو کہ بہت سے صارفین کے لیے ممنوعہ حد تک زیادہ تھے۔ اس کے نتیجے میں ہونے والے مالی نقصانات نے برٹش ایئر ویز اور ایئر فرانس دونوں کو نیو یارک شہر کو اپنی واحد باقاعدہ پرواز کی منزل بنانے پر مجبور کیا۔ آخرکار 2000 میں ایئر فرانس کانکورڈ کے انجن کی خرابی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے حادثے میں جہاز میں سوار تمام 109 افراد اور زمین پر موجود 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس واقعے نے 2003 میں کانکورڈ کی ریٹائرمنٹ کو تیز کیا ہے۔ کانکورڈ کے ترقیاتی اخراجات اتنے زیادہ تھے کہ وہ کبھی بھی آپریشن سے حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے، اور ہوائی جہاز کبھی بھی مالی طور پر منافع بخش نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس نے ثابت کیا کہ یورپی حکومتیں اور مینوفیکچررز پیچیدہ منصوبوں میں تعاون کر سکتے ہیں، اور اس نے اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کی کہ یورپ ایرو اسپیس کی ترقی میں تکنیکی طور پر سب سے آگے رہے گا۔ ایئر فرانس کی پرواز 4590 ایک کانکورڈ سپر سونک ہوائی جہاز کی پرواز جو 25 جولائی 2000 کو پیرس کے مضافاتی علاقے گونیسے میں گر کر تباہ ہو گئی۔ ہوائی جہاز ٹیک آف کے فوراً بعد ہی آگ کی لپیٹ میں آ گیا، جس میں سوار تمام 109 افراد ہلاک ہو گئے۔ پیرس نے دنیا کی بدترین ہوائی جہازوں میں سے ایک کا مشاہدہ کیا جب ایک کانکورڈ سپر سونک جیٹ ایئر فرانس کی پرواز 4590 گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ ایک ایسا ہوائی جہاز تھا جسے عیش و عشرت سمجھا جاتا تھا، اور یہ آواز کی رفتار سے دگنی رفتار سے سفر کرتا تھا۔ لیکن یہ حادثہ کیسے ہوا؟ آخر کیا غلط ہوا؟ اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ 25 جولائی 2000 کو شام 4 بجے کے قریب ایئر فرانس کی پرواز 4590 ٹیک آف کرنے کے لیے تیار تھی۔ یہ طیارہ پیرس سے نیو یارک جا رہا تھا، لیکن یہ عام مسافر پرواز نہیں تھی۔ یہ سپر سونک کانکورڈ طیارے کی پرواز ہے۔ ہوائی جہاز آواز کی دگنی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ آپ اس کی رفتار کا موازنہ بندوق سے لگنے والی گولی سے کر سکتے ہیں۔ عام طور پر عام ہوائی جہازوں کے ذریعے مسافر پروازیں پیرس سے نیو یارک تک سفر کرنے میں 8 گھنٹے لگاتی ہیں، لیکن یہ سپر سونک کانکورڈ ہوائی جہاز یہ فاصلہ محض 3.5 گھنٹے میں طے کر سکتا ہے۔ یہ اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ فلائٹ امیر لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ کانکورڈ میں پرواز ایک عیش و آرام سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ایک عام آدمی برداشت کر سکے، کیونکہ پیرس اور نیو یارک کے درمیان راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ کی قیمت $12,000 ہے، اور یہ 22 سال پہلے کی بات ہے۔ انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آج کی رقم میں تقریباً $20,000 ہوگی۔ اس فلائٹ ٹکٹ کی قیمت پاکستانی روپیز میں 15 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ شام 4:40 پر یہ پرواز اڑان بھرنے کے لیے تیار تھی اور رن وے پر تیزی سے چلنا شروع کر دیتی ہے۔
जैसे ही ये हवाई जहाज़ रनवे पर रफ्तार पकड़ता है, हवाई अड्डे पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को जहाज़ के नीचे आग लगती हुई दिखाई देती है। इसने पायलट को इत्तला दी, लेकिन उस वक्त तक तैयारा काफ़ी तेज़ी से जा रहा था और तब तक परवाज़ को रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। जहाज़ को रोका नहीं जा सका। यही बात पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सेकंडों में बताई। ये तैयारा टेक ऑफ करता है और आग भड़कती रहती है और जल्द ही आग काबू से बाहर हो गई। तैयारे के पायलट उसे बराबर करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कुछ इंजन बंद कर दिए और पता चला कि तैयारा तेज़ रफ्तारी तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हवाई अड्डे के करीब हाईवे पर लोगों ने अपनी कारों से जहाज़ को देखा। मंजर वाकई चौंका देने वाला था। चंद मिनटों में ही पायलट जहाज़ पर अपना सारा कंट्रोल खो बैठते हैं और फिर तैयारा पेरिस से 15 किलोमीटर दूर एक होटल से टकरा गया। इस हादसे में तैयारे के तमाम 100 मुसाफिर और अमले के 9 अरकान हलाक हो गए। इस तैयारे के हादसे ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लोग इस पर यकीन नहीं कर सकते थे। ये कैसे हो सकता है? ये सबसे मुअज़्ज़ज़ हवाई जहाज़ था, दुनिया का आला दर्जे का हवाई जहाज़, कॉनकोर्ड सुपरसोनिक हवाई जहाज़। यह हादसा कैसे हो सकता है? सुपरसोनिक कॉनकोर्ड्स की तारीख में ये पहली बार और वाहिद तैयारा हादसा था। ना इससे पहले कोई कॉनकोर्ड तैयारा गिरा और ना ही उसके बाद कोई, लेकिन इस एक तैयारे के हादसे ने सुपरसोनिक तैयारे की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, लफ्ज़ सुपरसोनिक का ताल्लुक आवाज़ से है, आवाज़ की रफ्तार तक। आमतौर पर सतह समंदर पर आवाज़ की रफ्तार तकरीबन 1236 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। ये तखमीनी है क्योंकि रफ्तार हवा के दर्जा हरारत पर भी मुनस्सिर है। अगर दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव आ रहा है तो आवाज़ की रफ्तार में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन कमोबेश ये इस तादाद के आसपास है। हवाई जहाज़ जिस रफ्तार से सफ़र करता है उसे 4 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। मोटे तौर पर अगर बात करते चलें, अगर रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से कम हो तो उसे सबसोनिक हवाई जहाज़ कहा जाता है। अगर ये आवाज़ की रफ्तार के इर्द गिर्द है तो ट्रांससोनिक। अगर ये आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा है तो सुपरसोनिक, और अगर ये आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा हो तो हाइपरसोनिक कहलाता है। दोस्तों, इसकी रफ्तार की इकाई मैच है। मैच बुनियादी तौर पर हवाई जहाज़ की रफ्तार और आवाज़ का तनासुब होता है। हम आम तौर पर जिन हवाई जहाज़ों में परवाज़ करते हैं, मुसाफिर तैयारे, उनकी रफ्तार तकरीबन 900 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। ये सब सोनिक के ज़िम्मे में आते हैं। कॉनकोर्ड क्योंकि तैयारा अब मौजूद नहीं है, हम बाद में मजमून में इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों मौजूद नहीं है। इसकी रफ्तार तकरीबन 2160 किलोमीटर फ़ी घंटा थी। ये तकरीबन मैच 2.0 के करीब है, जबकि मौजूदा दौर के मुसाफिर जेट तैयारे तकरीबन 0.8 मैच पर परवाज़ करते हैं। एक मज़े की हकीकत के तौर पर, अगर आप अब तेज़ तरीन हवाई जहाज़ की रफ्तार के बारे में सोच रहे थे तो ये मैच 3.3 है, 3500 किलोमीटर फ़ी घंटे से ज़्यादा। ये लड़ाका तैयारा लॉकहेड SR-71 ब्लैक बर्ड है। मॉडल का अगला वर्जन SR-72 है जो कि अभी तक तैयार किया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये 2025 में अपनी पहली आजमाइशी परवाज़ मुकम्मल करेगा। कहा यह भी जा रहा है कि इसकी रफ्तार तकरीबन 7400 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से मैच 6.0 से ज़्यादा होगी। इस सूरत में ये सुपरसोनिक से आगे बढ़कर हाइपरसोनिक के ज़िम्मे में आ जाएगा, क्योंकि ये मैच 5.0 से लेकर मैच 10.0 तक की रफ्तार का ज़िम्रा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुपरसोनिक तैयारे की सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब भी ये हवाई जहाज़ उड़ते हैं, एक आवाज़ की तेज़ी पैदा होती है। तैयारे आवाज़ से ज़्यादा तेज़ उड़ते हैं। आम मुसाफिर जेट तैयारों के इर्द गिर्द आवाज़ की लहरें, लेकिन सुपरसोनिक की रफ्तार इतनी तेज़ है कि आवाज़ की लहरें एक दूसरे से ओवरलैप होने लगती हैं। इसकी वजह से गरज जैसी तेज़ आवाज़ पैदा होती है, जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो। इसे सोनिक बूम के नाम से जाना जाता है। अगर आप गुजरते हुए सुपरसोनिक हवाई जहाज़ के नीचे खड़े हैं तो आप इस सोनिक बूम को सुन सकेंगे। आप इसका मवाजना पिन से गुब्बारे को फटने से भी कर सकते हैं। अंदर की हवा का दबाव एक लम्हे में जारी होता है, जिसकी वजह से ज़ोरदार फटने की आवाज़ आती है। यही चीज़ सुपरसोनिक हवाई जहाज़ों के साथ बड़े पैमाने पर होती है। बहुत से लोग इसे बुखारात के बादलों से उलझाते हैं। जो बादल उड़ने वाले हवाई जहाज़ के गिर्द बनते हैं, ये बुखारात के बादल सुपरसोनिक हवाई जहाज़ों के गिर्द बनते हैं, लेकिन ये ट्रांससोनिक हवाई जहाज़ के गिर्द भी बन सकते हैं। ये रुझान इस वक्त होता है जब ट्रांससोनिक हवाई जहाज़ नम हवा से उड़ते हैं। जब हवा में नमी बहुत ज़्यादा हो, हवा का दबाव पंखों के गिर्द तेज़ी से गिरता है और दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ई होती है। हवा में नमी बादल में बदल जाती है। जब कोई हवाई जहाज़ आवाज़ की रुकावट को तोड़ता है तो हम अक्सर बादल के बुखारात के इस असर को देख सकते हैं, लेकिन ये वाहिद मंजरनामा नहीं है जब ऐसा होता है। सुपरसोनिक परवाज़ों की एक दिलचस्प तारीख़ है। आपको लगता है कि ये एक नई दरियाफ्त शुदा टेक्नोलॉजी है, लेकिन दरअसल इंसानों ने 1947 में सुपरसोनिक रुकावट को तोड़ दिया था। 14 अक्टूबर 1947 को अमरीकी फ़िज़ाइया के मेजर चार्ल्स यगर सुपरसोनिक रफ्तार से हवाई जहाज़ उड़ाने वाले पहले पायलट बने।
اس نے یہ کارنامہ امریکہ کے صحرائی موجاوی کے اوپر حاصل کیا۔ اس کے بعد بڑے بزنس مین اور کمرشل ایئر لائنز سپر سونک طیاروں میں دلچسپی لینے لگے۔ انہوں نے سوال کیا کہ سپر سونک طیارے کو فوجی مقاصد کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا۔ وہ عام مسافروں کے لیے ایسی ہی پروازیں بنانا چاہتے تھے، ایک جو سپر سونک رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ تقریباً 10 سال تک اس میں کافی کام کیا گیا، لیکن 1960 کی دہائی کے اوائل میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ کے دوران امریکہ میں ایرو اسپیس انڈسٹری نے اپنی توجہ خلا کی طرف موڑ دی۔ وہ ہوائی جہازوں کے مقابلے میں چاند پر اترنے اور خلائی جہاز تیار کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ سپر سونک سیکٹر میں ہونے والی پیش رفت یورپ میں منتقل ہو گئی۔ فرانس اور برطانیہ تحقیق کے لیے ملٹی بلین ڈالر کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ 29 نومبر 1962 کو دونوں حکومتوں نے کانکورڈ معاہدہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ معاہدے کے مطابق دونوں حکومتوں کو سپر سونک جیٹ لائنز بنانا تھا، جسے مسافروں کے لیے استعمال کیا جائے گا، فوج کے لیے نہیں۔ کچھ سال بعد مارچ 1969 میں کانکورڈ طیارے کی پہلی کامیاب پرواز ہوئی، اور بالکل اسی طرح اگلے چند سالوں میں کانکورڈ دنیا کی پہلی سپر سونک پرواز بن گئی، جہاں اب نہ صرف فوجی اہلکار بلکہ عام شہری بھی سپر سونک رفتار سے سفر کر سکتے ہیں۔ فلائٹ کی ٹیگ لائن تھی "Arrive before you leave"، مطلب آنے سے پہلے آپ روانہ ہو جائیں، کیونکہ یہ آدھے وقت میں یورپ سے امریکہ تک بحرہ اوقیانوس کو عبور کر سکتی ہے۔ کانکورڈ کے لیے یہ بہت وقار کی بات ہے کہ اب بھی یہ واحد تجارتی طور پر اڑنے والا سپر سونک طیارہ ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی اب جو ہوائی جہاز بنائے گئے ہیں ان میں سے 90% دو کمپنیوں نے، ایئر بس اور بوئنگ نے بنائے ہیں۔ پوری دنیا میں طیارہ سازی کے شعبے میں ان دونوں کمپنیوں کی تقریباً ایک جوڑی ہے۔ دوستو، کانکورڈ ہوائی جہاز کافی منفرد تھے۔ ان طیاروں کی شاید سب سے انوکھی چیز طیارے کی ناک تھی۔ سامنے کی ناک کو اوپر اور نیچے کی طرف لے کر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پائلٹ دیکھ سکیں اور مناسب مریت حاصل کر سکیں، ناک کو نیچے کی طرف جھکایا جا سکتا ہے، اور جب ہوائی جہاز آسمان میں اڑتا ہے تو اسے بہتر ایرو ڈائنامکس کے لیے اوپر کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کا اندرونی حصہ موجودہ دور کے طیاروں کے مقابلے میں زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ اس میں صرف 100 مسافر سوار ہو سکتے تھے۔ داخلہ شروع میں کافی آسان ہوا کرتا تھا، آخر کار وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید پرتعیش ہوتا گیا، کیونکہ اس ہوائی جہاز کے ٹکٹ کی قیمت سستی نہیں تھی۔ چونکہ اس کا ٹکٹ صرف امیر ہی خرید رہے تھے، اس لیے ایئر لائن نے اندرونی حصوں کو مزید پرتعیش بنانے کا فیصلہ کیا۔ آخر کار جہاز میں کیویئر اور شیمپین جیسی چیزیں بھی شامل کی گئیں، اور اس ہوائی جہاز میں سفر کرنا لوگوں کے لیے اسٹیٹس سمبل کے مترادف ہو گیا تھا۔ 1990 کے دور میں دنیا کے سب سے بڑے سپر اسٹارز، مشہور شخصیات، کھیلوں کے ستارے، سیاستدان اور ہر ایک کے پاس کانکورڈ ہوائی جہاز میں کم از کم ایک کی پرواز تھی۔ یہاں تک کہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی اس طیارے میں سفر کر چکے ہیں۔ اپنے شاندار کیریئر کے دوران کانکورڈ کا حفاظتی ریکارڈ ایک حیرت انگیز تھا۔ پروازوں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس طیارے کے اڑان بھرنے کے 25 سال سے زیادہ عرصے میں کوئی بھی ہوائی حادثہ نہیں ہوا۔ یہاں حفاظت کو ترجیح دی گئی، اس میں عیش و آرام بھی شامل تھا، لیکن یہ سب کچھ 25 جولائی 2000 کو بدل گیا۔ ایئر فرانس کی پرواز 4590 پیرس کے قریب گر کر تباہ ہو گئی۔ میں نے اس مضمون کے آغاز میں اس کے بارے میں بات کی تھی۔ اس حادثے میں طیارے میں موجود تمام 109 افراد ہلاک ہو گئے۔ تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس سے پہلے جس طیارے نے رن وے سے ٹیک آف کیا تھا وہ رن وے پر 17 انچ کا میٹل بٹ چھوڑ گیا تھا، اور جب ایئر فرانس کی یہ فلائٹ ٹیک آف کرنے کے لیے رن وے پر آئی تو میٹل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے ٹائر سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے ٹائر کٹ گیا لیکن پنکچر نہیں ہوا۔ لیکن پھر ٹائر کے جو چھوٹے چھوٹے پیسز ہوئے وہ پلین کی لیفٹ ونگ کے نیچے بڑی ہی تیزی سے لگے۔ اس کی وجہ سے ایک بہت ہی ہائی پریشر شاک ویو کریٹ ہوئی، جس کی وجہ سے فیول ٹینک پھٹ گیا۔ پلین ہوا میں اڑا تک نہیں تھا، جس کی وجہ سے فیول لیک ہونا شروع ہو گیا، اور چونکہ وہاں بہت زیادہ گرمی تھی، ہوائی جہاز کے پہیوں کا RPM زیادہ تھا اور انجن بھی چل رہا تھا۔ ان سب سے گرمی کی وجہ سے اس انجن میں چنگاری ایئر ٹریفک کنٹرولر نے دیکھ کے آگ لگ رہی ہے، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کو مزید نہیں روکا جا سکتا تھا۔ جہاز نے ٹیک آف کیا اور آگ تیزی سے پھیلتی رہی۔ طیارے کے پائلٹ آگ پر قابو نہ پا سکے۔ انہوں نے انجن کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن طیارہ سست ہونے لگا اور بالآخر یہ ایک ہوٹل سے ٹکرا گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس واقعے نے پوری دنیا کے لوگوں کو چونکا دیا تھا، کیونکہ اس وقت تک سب کا ماننا تھا کہ اس ہوائی جہاز میں رہنا انتہائی محفوظ ہے۔ یہ وقار اور حیثیت کا معاملہ ہے، اس کا موازنہ ٹائٹینک سے کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ٹائٹینک جہاز ڈوبنے کے قابل نہیں تھا، اسی طرح کانکورڈ ایک باوقار طیارہ تھا جو گر نہیں سکتا تھا۔ اس حادثے کے بعد طیارے کی ساکھ ختم ہو گئی۔ ایئر فرانس اور برٹش ایئر ویز نے مل کر تمام کانکورڈ پروازوں کو عارضی طور پر ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا، جب تک وہ اپنی تحقیقات مکمل نہیں کر لیتے۔ چند سال بعد نومبر 2001 میں انہوں نے کانکورڈ پروازوں کو دوبارہ متعارف کروایا، لیکن ان کا کاروبار بحال نہ ہو سکا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ہوائی جہاز کے حادثے کے بعد ہوائی جہاز کی تباہ شدہ ساکھ سب سے واضح وجوہات میں سے ایک تھی۔
لیکن اس کے علاوہ نومبر 2001 جس وقت اس ہوائی جہاز کو دوبارہ متعارف کرایا گیا وہ ایک خوفناک دور تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ستمبر 2001 میں کیا ہوا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا جس کی وجہ سے ہوائی جہاز کی صنعت ٹھپ ہو گئی۔ لوگ ہوائی جہاز میں سفر کرنے سے خوفزدہ تھے۔ جس سونک بوم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ واقعی حیرت انگیز ہے جو آپ پہلی بار اس کا تجربہ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ہر روز اپنے گھر کے اوپر سونک بوم کو سننا پڑتا ہے تو یہ آپ کے لیے پریشانی میں بدل جائے گا۔ سپر سونک ہوائی جہاز کے راستے میں رہنے والے لوگ اس سے بہت پریشان تھے۔ کانکورڈ میں شور کی سطح انتہائی حد تک زیادہ تھی۔ شور کی سطح کو کم رکھنے کے لیے ایئر لائنز نے فیصلہ کیا کہ پرواز کا راستہ کانکورڈ بنیادی طور پر سمندر کے اوپر ہوگا، زمین کے اوپر کی بجائے۔ اس کے باوجود ہوائی اڈوں کے قریب رہنے والے لوگوں نے کانکورڈز کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ ایک اور مسئلہ ایندھن کی کھپت کا تھا۔ عام مسافر ہوائی جہاز کے مقابلے میں کانکورڈ میں ایندھن کی کھپت اس سے 4 گنا زیادہ تھی۔ نہ ماحول کے لیے اچھا تھا نہ معیشت کے لیے، اور آخرکار ہم آخری بڑی وجہ کی طرف آتے ہیں کہ ان طیاروں کو برقرار رکھنے اور چلانے کے اخراجات واقعی زیادہ تھے۔ برٹش ایئر ویز کے لیے کانکورڈ کے بیڑے کو برقرار رکھنے کی سالانہ لاگت 1 بلین تھی۔ یہ تب تھا، آج یہ تقریباً 1.7 بلین ہوگا۔ اگر آپ اسے مسافر کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک فلائٹ کی ٹکٹ پر 1.5 ملین روپے خرچ کرنا صرف جلدی پہنچنے کے لیے، لیکن اس کے آخر میں آپ اس سیٹ پر بیٹھے ہوں گے اور یہ ایک کشادہ نشست بھی نہیں ہے۔ یہی رقم بزنس کلاس یا فرسٹ کلاس سیٹوں پر خرچ کرنا بہتر ہے۔ کم از کم آپ لیٹ تو سکتے ہیں، آپ کو ایک لحاظ سے زیادہ عیش و آرام ملے گا۔ اس کی اتنی زیادہ مانگ نہیں تھی، لیکن جو کچھ بھی ہوا کرتا تھا ہوائی جہاز کے اس حادثے کے بعد کم ہو گیا۔ برباد ہونے والی ساکھ کی وجہ سے کانکورڈ کی پروازیں خالی ہونے لگیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے 2003 میں ایئر فرانس اور برٹش ایئر ویز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی کانکورڈ کی پروازیں مستقل طور پر بند کر دیں گے۔ 24 اکتوبر 2003 کو آخری تجارتی کانکورڈ پرواز نے اڑان بھری۔ یہ تاریخ کی آخری سپر سونک پرواز تھی۔ آج تقریباً 20 سال بعد کوئی سپر سونک کمرشل پروازیں موجود نہیں ہیں۔ عام طور پر جب ہم کسی بھی موضوع کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی بھی شعبے میں، ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے، لیکن یہ ان نایاب مقامات سے ایک ہے جہاں ٹیکنالوجی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ منطقی طور پر آپ حیران ہو سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ سپر سونک پروازیں آج کل زیادہ عام ہو جانی چاہیے تھیں۔ کون جلدی نہیں پہنچنا چاہتا؟ ہر کوئی پہنچنا چاہتا ہے کہ ہوائی جہاز تیزی سے سفر کرے، لیکن یہ ایک بدقسمتی کی کہانی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا اچھا ہے؟ مستقبل قریب کے بعد سپر سونک طیارے واپسی کریں گے۔ اس ٹیکنالوجی کی خرابیوں پر کام کیا جا رہا ہے، نئے حل تیار کیے جا رہے ہیں۔ ایک حالیہ اسٹارٹ اپ بوم سپر سونک ہوائی جہاز بناتا ہے۔ امریکہ کی ایک بڑی ایئر لائن یونائٹڈ ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اسٹارٹ اپ سے 15 طیاروں کا آرڈر دیا ہے۔ طیارے میچ 1.7 کی رفتار سے سفر کریں گے۔ انہوں نے اسے اوورچر ایئر کرافٹ کا نام دیا ہے۔ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہوتا ہے اور سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہوتا ہے تو آپ 2029 میں ان ہوائی جہازوں کو رن وے پر واپس دیکھیں گے۔ 2029 وہ سال ہو سکتا ہے جب ہم ایک بار پھر سپر سونک ہوائی جہاز پر سوار ہو سکیں گے۔ ماحولیاتی نقصان سب سے اہم منفی نکات میں سے ایک تھا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ صرف پائیدار ہوا بازی کا ایندھن استعمال کرے گی جو بایو ڈیگریڈیبل مواد سے بنی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو ہوائی جہاز بنا رہے ہیں وہ خالص صفر کاربن کے اخراج کے طریقوں سے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس عمل میں کوئی اضافہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا نہیں کرتا۔ اقتصادی طور پر قابل عمل بنانے کے لیے ماحولیاتی اثرات کو اتنا کم رکھنا اور ٹیکنالوجی کو وقت کے ساتھ ساتھ تیار کرنا آسان نہیں ہوگا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اوورچر طیارے 2029 میں لانچ کر دیے جائیں تب بھی اس کی رفتار کانکورڈ سے کم رہے گی۔ وہ میچ 1.7 پر پرواز کریں گے، میچ 2.0 کے مقابلے میں جس پر کانکورڈ پرواز کرتا تھا۔ اس کے بعد بھی کانکورڈ تیز رفتار مسافر طیارہ رہے گا، لیکن اس رفتار سے بھی ایک براہ راست فائدہ یہ ہوگا کہ دبئی سے سنگاپور کی پروازیں جو آج کل 7 گھنٹے لگاتی ہیں، ان ہوائی جہازوں میں صرف اور صرف 4 گھنٹے لگائیں گی۔ ہمارے چینل کو اتنا پیار دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح کی اینیمیٹڈ اسٹوریز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching.